اسی لیے فرمایا گیا کونوا قوما، ایک مرتبہ ایسے موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب پوری طرح متعارف ہو چکی، بڑی طویل حدیث پر ان کے سامنے یہی بات آئی، انہوں نے حیرت سے کہا وہ کیا جو کچھ ہم باتیں کرتے رہتے اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فرمایا شغلت کا امک ہے معاذ، یہ بڑے پیار بھرے انداز ہے معاذ، تمہیں تمہاری ماں ہوئے، یہ وہاں کا محاورہ تھا جو بہت ہی اپنائیت والی بات تھی، ملامت کا ایک، میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت دین کا فہم رکھنے والے ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والی چیز سب سے زیادہ زبان کی کھیتیاں، حصائد و السنتکم، زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ایک بیج بن کر آخرت کی سرزمین۔ اب اگر برا ہے تو کانٹے دار پودا ہو، جھاڑ جھنکاڑ، اور یہ تمہیں جا کر کاٹنا ہوگا۔ حصائد اس کو کہتے ہیں کھیتی کا کاٹنا، حب الحصید، دو قسم کی نباتات زمین پر ہیں، ایک تو وہ جو پودا اور درخت موجود رہتا ہے، پھل آپ اتار لیتے ہیں، اگلے سال پھل آ گیا، پودا بولتے وہی، اور ایک وہ فصل ہوتی ہے گندم کی ہے، چاول کی ہے، گنے کی، واپس کاٹنا، اس کو حصائد السنتکم، تمہارے زبانوں کی بوئی ہوئی جو کھیتیاں ہیں سب سے بڑھ کر جہنم میں گرانے والی شے وہ۔ اسی میں بلکہ ایک ذرا اور حدیث بھی ہے، ذرا اس میں حیا کا ترجمانے ہوتا ہے، بیان حدیث نبی پر بہت بڑا خزانہ۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں مجھے تم دو باتوں کی زمانہ کہ تمہارے دو عضو جو بہت ہی چھوٹے ان کا غلط استعمال ہو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ دیکھیے دو منظر ہے، 1.5 ہے، جو رسولی غائب ہے، جو دو عضو ہے، ایک زبان اور ایک شرط، ان دو کی ضمانت مجھے دے دو کہ ان کا غلط استعمال نہ، باقی پورا جسم جو ہے جو بھی حرکات اختلاط ہے ان کو گویا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، کیا بولتے وہ ٹھیک ہی ہو جائے گا، غلط کام کریں گے، جیسے کہ ابھی آیت میں ہم نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، یہ کلام جو ہے شرطیہ ہے، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور کبھی خطا نہیں۔ اب انسان مرکب انسان نسیان والخطا، اللہ معاف، یہ فلسفہ ہے، آپ کا رخ جو ہے سیدھا ہے، آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، کہ چلنے سے کہیں پاؤں پھسل گیا، گر گئے، پھر فوراً اٹھے پھر چلے گئے، اللہ معاف۔ لیکن زندگی کا رخ ہی ٹیڑھا ہو گیا، اب تو معاف کا نہیں کوئی برکت، اب تو جو قدم اٹھ رہا ہے وہ غلط رخ پر جا رہا ہے، جتنا آگے بڑھیں گے صراط مستقیم سے اتنا ہی دور ہوتے جائے گا، رخ سیدھا ہے۔ اللہ کے احکام اور اس کے رسول کی سنت اس پر رخ سے آدمی چل رہا ہے، جو اللہ چاہتا ہے عبادت رب، شہادت الناس اور اقامت دین کی جدوجہد، اس پر انسان لگا ہوا۔ اب خطا ہو گئی، غلطی کی، لفظ، مجھے یاد ہے آج تک اپنا واقعہ، میڈیکل کالج میں بڑا دیر ہو گئی تھی، فرسٹ لیکچر ہمارا ہوتا تھا سرجری کا، ڈاکٹر عبد الدین بڑے سخت 5 منٹ کی مہلت دیا کرتے تھے، اس کے بعد دروازے بند، اس کے بعد آپ آئیں گے تو پھر آپ داخل نہیں۔ تو میں تیز چل رہا تھا، بارش ہوئی، سائیکل پھسلی میں گرا، گرتے ہی بجلی کے مانند اٹھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں حیران ہوا کہ میں جب اٹھ چکا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں گرا۔ یہ ایک کیفیت ہے کہ آدمی جو ہے، ایک یہ ہے کہ گرا تو پڑا ہوا، تو ایک یہ ہے کہ گناہ کے اوپر ڈیرا لگا لیا جائے، ایک یہ ہے کہ گناہ ہوئے فوراً، جس کو سورہ نساء میں کہا گیا ہے ثم یتوبون من قریب، فوری طور پر اگر توبہ کر لے اللہ تعالیٰ لازم ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات ثم یتوبون من قریب، کوئی گناہ ہو گیا فوراً اللہ تعالیٰ صاف کر دے، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس اعتبار سے حضور نے فرمایا یہ دو اعضاء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الأنبياء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إلى قوله تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، صدق الله العظيم۔ وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، رواه الإمام الترمذي رحمه الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، انسان اس بات پر غور کرے کہ انسانی زندگی کی سب سے یقینی شے ہے جس میں کسی شک و شبہ نہیں، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جسے ہم بھلائے رہے۔ اگر کسی عزیز کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تب یہ خیال نہیں آتا کہ اس وقت ہم بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پر بجائے ان کے میرا لاٹا ہو۔ کچھ تھوڑی سی تو ہوتی ہے قبر میں جب اتارتے ہیں کسی عزیز کو تو کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر کچھ حرکت ہوتی ہے، لیکن بس واپس آنے کی بات پھر آدمی بھول جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے لفظ یقین استعمال کیا ہے موت۔ سورہ حجر کی آخری آیت میں حضور کی کتاب کر کے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی آپ کو اپنے رب سے ملے لگے اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری میں یہاں تک کہ موت۔ تو سب سے یقینی شے حیات انسانی کی موت۔ اسی طرح اس کائنات کی سب سے یقینی شے قیامت۔ کچھ عرصے پہلے تک جب سائنس آئی تھی، خاص طور پر نیوٹن کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا بہت سے کو جو اصول تھے، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ڈسٹرائے نہیں ہوتا۔ عام گمان یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ یہ اس دور تھا، یہ تھا جو زینومیٹرس جس کو نیوٹونین ایرا آف فزکس کہا جاتا ہے، فزکس کا نیوٹن کا۔ اور ویسے وہ بابا آدم ماڈرن فزکس کا باپ، وہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب کا کئی دفعہ تذکرہ میں نے کیا آپ سے، تاریخ انسانی کے 100 اشخاص چن لیے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو رخ موڑا، اور ان 100 میں پھر گریڈیشن پائی، a selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history۔ نمبر 1 پر حضور کو لایا، نمبر 2 پر نیوٹن کو لایا۔ یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کی ترقیاں اور اس کے اکتشافات، ایجادات، یہ سب جو ہے اس کا بابا آدم نیوٹن۔ لیکن نیوٹن کے بہت سی خامیاں تھیں جو بعد میں واقع ہوئی ہیں، اور آج کا دور آئنسٹائن کا ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ میٹر انڈسٹرکٹیبل، اب کہتے ہیں میٹر ڈسٹرائے ہو سکتا تو کین چینج انٹو انرجی ایٹ اینی ٹائم۔ اور آج تصور یہ ہے کہ اس کائنات کا آغاز بھی ایک خاص وقت پر تھا، بگ بینگ کا ذکر کئی بار بدلتا، اور ایک وقت میں یہ کائنات پھر ختم۔ اور عجیب نقشہ سائنس آج وہی پیش کر رہی ہے جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا نعیدها۔ یہ جس طریقے سے کہ پھلجھڑی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے، پھلجھڑی تو اس طریقے سے یونیورس پھیلی ہے، اس کی گیلیکسیز جو پھیلی ہیں، اور پھر یہ ریورس ایکشن اسی طریقے سے ہوگا، یہ لپیٹ لیا جائے گا جیسے کہ پچھلے زمانے میں کتابوں کے طومار ہوتے۔ کتابیں اس طرح کے مجلد جو آپ دیکھتے ہیں، بلکہ یہ کہ ایک کاغذ ہو گیا پورا لکھ لیا، اب یہاں پر کچھ گوند لگایا، دوسرا کاغذ لگا دیا، اس کو طے کر لیا، اب اس کے بعد تیسرا کاغذ جہاں لگا دیا، یہ طے کرتے۔ اس کو اسکرول، ڈیڈ سی اسکرول بہت ہوئے ہیں کہ یہ جو بحرہ مردار ہے اس کے قریب کی ان غاروں میں سے انجیل کے بہت پرانے مینوسکرپٹ کی برآمد ہوئے، ان کو ڈیڈ سی اسکرول کہتے ہیں۔ تو یہی ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ انسان کی انفرادی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت قیامت۔ قیامت سے پہلے کے بارے میں جس پر کہ ہر مسلمان کو یقین ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا میں حق کا بول بالا۔ اچھا، یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب، اور خاص طور پر جو 3 یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے، یہودیت، عیسائیت، تو صراحت یہود کے ہاں بھی یقین ہوا، عیسائیوں کے ہاں بھی، مسلمانوں کے ہاں بھی، کہ اس سے پہلے اس کائنات کے سفر سے پہلے، زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا نظر کنگڈم آف ہیون اور ارتھ۔ اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاطب تھے، ریپینٹ، توبہ کر لو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ہیڈ اینڈ۔ اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہ آیا کیا ہے، وہ آسمانی بادشاہ کی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہ قائم ہوئی اور پھر پھیلی سے بڑے علاقے۔ لیکن بہرحال پوری دنیا میں کیا اسباب کیا تھے اس وقت موجود نہیں تھی، لیکن پھیلنا ہے۔ اس سے قبل کیا ہونا ہے، یہ جو تیسری بات میں کہی ہے، اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ احادیث صحیح آ جائے، قرآن مجید کا سورہ کبریٰ دلالت کرتا ہے اس میں کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین، اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو، حضور کا مقصد بعثت ابھی مکمل ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وقت آئے گا
یہ پورا جو ہے نغمہ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گونج جائے گا، اس لیے کہ ابھی تو نہیں ہوا ہے، ہونا ہے۔ اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے کہ جس کی خبریں دی گئی، اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظام دین حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا سلسلہ ہے۔ یہ یہود کے ہاں بھی خبریں موجود ہیں، عیسائیوں کے ہاں بھی، جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشن آف سینٹ جان، وہ کاشفات یوحنا ترجمہ کیا گیا، اور حضور کے حدیث ملاحم، باب الملاحم، یہ بہت سی کتابوں کے اندر باقاعدہ باب ہے، ایک باب الملاحم جنگوں، ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جسے کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں آرمگدان، اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، عظیم الملحمۃ۔ یہ بھی یقینی چیزیں کی ہونے والی، یہ ملاحم کیوں ہے آپ اس میں اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودی، ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمان۔ میں نے یہ آج سے 20 سال پہلے کتاب لکھی جو مختلف پہلے تو نوائے وقت کے اندر کالم کی شکل میں شائع ہوئی تھی، پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب، 12 جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کر لیں، لائبریری سے مطلب اسے مل جائے، یہ پڑھیں، یہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے، وہ آج کی بات ہے۔ تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا، اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان ہٹاتا ہے۔ یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث ہے کہ منگوئی رسولوں کا انکار تھا، ان پر وہ عذاب آئے، اس عذاب اس سال وقوت عذاب القوم ان کی جڑ کاٹنا، ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے، درخت کو کاٹنا ہوتا ہے، درخت کو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ دیتے شاید وہ نکل آئے، لیکن نہیں، جڑ سے لا الہ الا مساکنہ۔ یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آپ کو رسول پائے گئے، لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت ہے، اور وہ قومی یہود، ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول الی بنی اسرائیل، اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے، ان کا جو کیا ہے آپ کو معلوم ہے، انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اپنے بس پر پہ سولی پر چڑھا کر دفن۔ حالانکہ بات ہوا یہ نہیں ہے، اللہ نے اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر، دوبارہ وہ آئے بہرحال، لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے، وہ قرض ادا ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ، اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا، ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا۔ یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا، میرے خلاف جو ان کی ایک مہم کی یہودی کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ، اس کے ویب سائٹ بند کرو، یہ جو ہے اینٹی سیمیٹک ہے، یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائے گا۔ یہاں پر میرے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے دوبارہ میرا پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے، ان میں سے جو یہودی تھا وہ اس نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، آپ نے سارے یہودی ختم کر دیے جائیں گے، یہ بات ظاہر بات ہے پہلے ٹائم کی، لیکن پھر ہمارے ساتھ وہاں پر سے امریکہ پریشان بھی ہوتے آپ کے خلاف، یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو گئی، تو میں نے بتایا کہ جو زائدسٹ جیوش زائدسٹ اور اس کے ساتھ ہے کرسچن زائدسٹ، کرسچن زائدسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ، فلاڈلفیا ٹرمپٹ، مدیر نے خود لکھا ہے کہ 80% یہودی قتل، اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ 20% جو ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان وہ پہنچ جائے گا، لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد وہ ختم۔ تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ یہ ادا ہوگا، ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب، لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر۔ امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحق ہوگی، وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، حالانکہ انہوں کو یہ خیال تھا کہ we are the chosen people of the Lord، ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کا قول یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اور اللہ کی جو ہے بہت چہت ہے کہ عذاب آئے، نبوکدنضر کے ہاتھوں آیا، اسیرینز کے ہاتھوں آیا، پھر یونانیوں کے ہاتھوں، الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں آیا، پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ذریعے عذاب آئے۔ یہ عذاب ایک قوم ختم ہوئی، وہ عذاب اکبر نہیں تھے، یہ عذاب مختلف حصوں میں آئے اور بڑی بڑی تباہیاں آئیں، لیکن وہ عذاب اکبر پر۔ اسی طرح کے عذاب ہم پر بھی آئے، ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ یروشلم ہمارے ہاتھ سے 88 برس تک چلا رہا ہے، اور اس پر عیسائیوں کو قبضہ رہا ہے، ندیاں خون کی بہہ گئی مسلمان، اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قبضے میں رہا ہے عیسائی، پورا یورپ کروسیڈر 250 برس تک گزار گئے، ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز کمنگ
اینڈ اٹیکنگ اینڈ کانکرنگ جس سٹیز کی جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے اس کو ان کا سارا اور شام کا علاقہ ہے. پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر صاحب اس سے بھی بڑا، اس سے کئی گنا بڑا ہے تاریخ کے ہاتھ کروڑوں کے قریب مسلمان قتل. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یورپین کولونیلزم آ گیا. جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن، ہم پر آئے انگریز آئے، کہیں بلغیزی آئے، کہیں ڈچ آئے، کہیں ہسپانوی آئے، کہیں اطالوی آئے، کہیں اسپینیئرز آئے، اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کی زیر نگی آیا کیا ہے کلونیل ایرا جسے آپ کہتے ہیں. تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے، ایک فرض ہے، اور وہ کیا؟ یہ کلونیل ایرا جب ختم ہوا ہے، ہم آزاد ہیں، اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا. آزاد ہو کر تم کیا کرتے؟ پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں، ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں، ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر، ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا، ہمیں اطالیوں نے غلام بنا لیا، ان کی طاقت کے آگے ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب آزادی دے کر فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب تمہیں آزادیاں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا. جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو، یا بنایا ماسکو. کسی نے قرآن کو اپنا امام، دعائیں مانگتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، لیکن اس کو امام بنانا، اپنا امام بنانا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے احکام کو نافذ کرنا، اس کی شریعت کی تنفیذ کرنا، یہ اس کی تہذیب، اس کا تمدن دیا ہوا، اس کا معاشی نظام دیا ہوا، اس کو قائم کرنا. زیرو. اس لیے بہت بڑے عذاب ہم مستحق. بات کڑوی ہے، اچھی نہیں لگی، میں یہ آج سے نہیں کر رہا ہوں، میں سن 80 سے یہ باتیں کر رہا ہوں محتمل. البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا ہے. لیسو سواء، جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے، ان میں بھی کچھ ایک لوگ تھے. امت القائمۃ آناء اللیل، راتوں کو کھڑے رہنے والے، عبادت کرنے والے موجود تھے. عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے ایک لوگ تھے، اس کو بھی موجود تھے. لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. بحثیت مجموعی کی اتحاد کا تو صورتحال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم، یہ مذہب تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے تو پوری امت کا، لیکن سب برابر نہیں. سب سے بڑے مجرم عرب، کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو، حضور ان میں سے تھے. یہ رتبہ بلند ملا جس کے لیے رسول عربی. نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کام ہے، انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کے لیے، کوئی ہمارے لیے صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں. وہ ترجمہ ظاہر بات ہے انسپائر نہیں کر سکتا. ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالج ہے. جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں پڑھ رہے. لہٰذا یہ سب سے بڑا عذاب تو ان کو آنا ہے. وہ جو میں بیان کر چکا ہوں گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے، تباہی تو انہیں ملک کو بنا رہا ہے. وہ شام ہے، عراق ہے، اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا، ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے، جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم. شہرون نے کہہ دیا تھا، جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے، اس نے کہا تھا جیسے یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے مجسمے گرائے گئے ہیں، یعنی قریب عراق پر ہمارا قبضہ. یہ اصل میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی پہلا قدم. لیکن بات ہونا نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں اب تو بہت عام ہو گیا. 1906 سے 2006 سے چھپا ہوا نقشہ ہے، اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے، باقی آدھا تو یہ نہیں ہے، باقی آدھا ہے مڈل ایسٹ سے متعلق. وہاں جو نئی تقسیم ہونی، عراق کے 30 ہونے، ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا، وہ گریٹر کردستان، ایران کا کردستان، عراق کا کردستان، ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان. جیسے ہمارے یہاں پاکستان کا بلوچستان، افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر بلوچستان کا یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو اخبارات میں. وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گے، جو چھوٹی سی ریاست بنا دی جائے گی مکہ مدینہ شہروں کے اوپر مشتمل، یہ ویٹیکان ہوگا. جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر، یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے، تو وہ چھوٹی سی حکومت سے کہتے ہیں الگ ہے. وہاں اطالوی حکومت کا قبضہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، پوپ. ایسے ویٹیکن گویا کہ ایک مسلم ویٹیکن بنا دیا جائے گا. یہ ان کے نقشے، یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا، اللہ جانتا ہے. لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ میں نے کئی دفعہ کہا تو اللہ کے بعد ہوگا. یمکرون و یمکر اللہ، وہ اپنے سے چالے چل رہے ہیں، اللہ اپنی چال چل رہا ہے، لیکن نقشہ سے بارہ اس میں جو بھی ہے یقیناً ایک حد تک کامیابی ہوگی، جس کی خبریں ہمیں دی. گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا، سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا، مدینے میں داخل نہیں ہوگی بس. اچھا مکے کو وہ کلیم ہے، مکے سے انہیں کوئی سروکار تھا، لیکن یہ کہ مدینے کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے.
ہمیں یہاں سے نکالا گیا. اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینے میں داخل ایک دجال اور اس کی فوج، لیکن باقی شام، عراق، فلسطین، لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سینائی پیننسلا کے ساتھ ساتھ سارا دوست تو رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سینائی پیننسلا. 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے. بعد میں وہ اسحاق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے، جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا. لیکن یہ کہ وہ واپس لے گئے. اور اس کے علاوہ جو فرٹائل علاقہ ہے اسرائیل کے ڈیلٹا کا، وہ بھی یہ ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی. تو سب سے بڑی تباہی مسلمانان عرب پہ آئے گی. کیوں؟ مسلم انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن کی اپنی زبان میں انہوں نے قرآن کو اپنا امام مانا. نمبر 2 پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانان عجم، اگر فرض کیجئے کہ 140 کروڑ مسلمان کی دنیا میں ہے تو 30 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں، باقی 110 کروڑ 1 ارب سے زیادہ تو غیر عرب. ان میں سب سے بڑے وہ ہم مسلمانوں نے پاکستان، ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام. ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا خلاف آئے اور اللہ نے ہمیں معجزے کے طور پر. اب قمری حساب سے 63 برس گزر چکے ہیں، جو آپ ایک شخص کہتے ہیں اگر قمری حساب سے کہاں ہے، لہذا. لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ہینگنگ ان دی بیلنس والا معاملہ ہے. ابھی نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے، کوئی معجزہ ہو جائے. کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ قائم بھی معجزے سے ہوا ہے، تو میں نے سیرت کتاب میں لکھا ہوا ہے جس نے کہا میں پاکستان. اور اب کوئی دوبارہ معجزہ ہو سکتا ہے. اور معجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا کی جائے. اللہ کے قدر سے تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کی مابین ہے. حضور نے ہمیں خبر کی ہے جدھر چاہتا تھا، تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے. بہرحال اس اعتبار سے آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں نے جو آپ کو 2 آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء اس آخر کی حصے کی سورہ انبیاء. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. دیکھو لوگوں، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خداوندی کا سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا نہیں. یہ حضور سے کون آپ یہ کہتے ہیں ان ادری اقریب ام بعید ما تُوعدون. ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور مہلت دو. اس حوالے سے ہم نہیں کہتے. اب آپ کو معلوم ہے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجموعی طور پر پاکستان میں چناؤ کیا گیا اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کون کا اور کرسچن اور جو نیوش ٹائمس ہیں اور اب ان کے اندر اضافہ کیجیے ہندو ٹائمس کا، اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے، اس نے اپنے کتنے قونصل خانے کھولے ہوئے افغانستان میں. جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، جو کچھ ہو رہا ہے پورا صوبہ سرحد میں، اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھیں تو گویا کہ باہر سے ہمارا گھیراؤ مکمل ہو چکا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ تازہ جو بمبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ کس طریقے سے اب اسے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے کیا ہے. حالانکہ اس نے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو ہیمنت جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کہ سمجھوتا ایکسپریس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا، اس کے لیے انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات. اب یہ اس کو گیر کر نکل رہے ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی ایک بات ہے جہاں وہ بدماش بھی ہے یہ بھی یہ خیر ہے، جہاں برائیاں ہیں وہ خوب. ان کا ایک کمیشن ہے صاف ایک ہندو کو اور ہندو بھی سرونگ کرنل کا یہ ہے ماسٹر مائنڈ اس نے کروایا اور وہ گرفتار ہوا. سرونگ کرنل پاک اور بھارت آتا. تو اب ظاہر بات ہے اس کو مارا گیا ہے ممبئی میں. اس کو مسلمان کہے تو مارے گئے، مسلمانوں کا تو وہ ہے کہ محسن تھا. مسلمان کس وجہ سے مسلمان ہے؟ اسے مارنے والے کون ہیں؟ وہی ہندو زائرس کہہ لیجیے، ہندو تشدد پسند کہہ لیجیے جو پاکستان کو ختم کرنے پر تلے بیٹھے. یہ ان کا در حقیقت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حد تک کہ ہمیں جو ہے ہماری سازش کو بے نقاب کرتا. اصل میں دیکھیں یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے. وقتی طور پر تو بہت زیادہ طوفان جوش آیا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ شاید 9/11 والا معاملہ جو تھا نیو یارک کا، اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر اور پوری قوم کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئی افغانستان پر حملے کے. شاید ایسا معاملہ ہو جائے، لیکن نہیں، اللہ کا یہ معاملہ جو ہے ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین. ابھی کل جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر بم وہ ولنریبل ہے اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے شدت پسندوں کے ہاتھ میں. اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ انہوں نے بنا تھا. یہ جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براک اوباما کے آنے سے. یہ میں نے
پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے آپ کے لیے یہی بات ہوگی، براق کا لفظ جو ہے یہ بھی اسلامی ہے، یہ برکت سے ہے، اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواحلی علاقے کا، سواحلی زبان جو ہے کینیا کا ساحلی علاقہ جو ہے وہ سواحلی زبان جو ہے اس میں عربی کی بڑی عربی، کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے عرب سے کتنا فاصلہ ہے، درمیان میں وہ ریڈ سی ہے، بڑا چھوٹا سا تو سواحلی زبان میں عربی اثرات، تو یہ برکت والی بات، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نام برکت حسین، برکت علی، تو یہ وہ ہے برکت حسین، تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بش کا ایجنڈا تھا، اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ایک فرق نہیں ہوتا، وہ تو پورے ادارے بڑے بڑے تھنک ٹینکس، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اوباما نے آتے ہی سب سے زیادہ کٹر جو زائدست تھا افریقہ کے اندر، جس کا نام ہی اسرائیل ہے، اسرائیل رحم جو ہے اسرائیل رحم ایمانویل، اس کو اپنا بنایا چیف آف دی وائٹ ہاؤس کا، اور یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو گویا کہ جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر سے کون مل سکتا ہے یہ فیصلہ کرے گا، کون نہیں مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ روک دی جائے گی، تو گویا کہ صدر کے کان کو، صدر کی آنکھ کو، لہٰذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر گھیرا ہوتا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ساؤتھ ایشیا کے اندر اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو، اس کا نام جو ہے سونال شاہ، اور یہ جو ہندوؤں کی تنظیم ہے جو انتہائی جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، وشوا ہندو پریشد، یہ وشوا سری پرشانت ہے جس کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنگ دل کا ساؤتھ ایشیا سے بھارت اور پاکستان، اس کے معاملات میں اس کا ایڈوائزر جو ہے سونال شاہ ہے، تو حالات جو ہے انتہائی کے خطرناک، اور دوسری طرف اندرون معاملہ کیا ہے، سائنس کی دو اصطلاحات آپ نے سنی ہوگی، سینٹریفیوگل فورسز، سینٹریپیٹل فورسز۔ سینٹریفیوگل وہ ہوتی ہے کہ جو مرکز سے توڑنے والی بھاگتا ہے، ہر ایک مرکز کو چھوڑ، یہ سینٹریفیوگل ہوتی ہے۔ سینٹریپیٹل وہ ہوتی ہے جو مرکز کی طرف لانے والی، جو ایک مرکز کے گرد لوگوں کو جمع کرتی، تو مرکز گریز اور مرکز کی طرف رخ۔ ہمارے پاس سینٹریفیوگل فورس صرف ایک ہے، وہ اسلام، اور وہ ہے نہیں، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں، نظام کا مذہب تو ہے، مذہب تو انڈیا میں، مذہب امریکہ میں، مذہب کی کوئی کمی نہیں، فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن میں نے بارہا کہا ہے دنیا میں مانا جا رہا ہے کہ اسلام، لیکن مذہب دین، حضور بھیجے گئے تھے دین کو قائم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین۔ سینٹریفیوگل فورسز آپ کو یاد ہوگا میں نے گنوا دیا تھا، آپ کا نارتھ پول کیا ہے، NWF، وہاں حکومت اس نے کی، وہ اسد یار ولی جس کا دادا جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارا، جن کا پختہ موقف یہ ہے، اس کے باپ کا بھی ولی خان کا یہ انگریز نے بنایا ہے، پاکستانی انگریز کا بنایا ہوا، یہ انگریزی سازش کی، اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے، جن کے والد مرحوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ کے قابل نہیں، یہ ہے اس وقت وہاں کی فورس، اور جنوب میں نہ معلوم کب سے اس کا نقشہ بن رہا ہے، جب سے یہ MQM قائم ہوئی تھی، مہاجر قومی موومنٹ کی بعد میں انہوں نے اپنا رنگ بدلا ہے، کوئی تبدیل کیا ہے، لیکن یہ کہ اصل تو وہی ہے، گرگٹ رنگ بدل رہے تو اس کی فکر تو نہیں بدل رہی ہے، تو وہی، اور اب جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہ پختون اور اردو اسپیکنگ کے درمیان ہنگامے ہو رہے ہیں، اور زیادہ پٹھانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی دکانیں بتائی جائیں، یہ بسیں جتنی جلتی ہیں وہ اس لیے کہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ جو ہے وہاں پر وہ پختونوں کی حالت ہے، یہ وزیری وغیرہ لوگ جو ہے محسوس ہیں، یہ لوگ ہیں وہاں پر جو ہے اکثر و بیشتر بہت مساوی، آپ کو جو امام ملیں گے وہ پٹھان ملیں گے، جو پہرے دار ملیں گے وہ پٹھان ملیں گے، بہت قریب یہ اس کے اوپر وہاں پر اثرات کو بلوچستان کا موقع، تو اندرونی طور پر جو سینٹریپیٹل فورس ہو سکتی تھی اس کو ہم نے کیا نہیں، مضبوط کمزور سے کمزور کر سکتے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، اب مضامین آ رہے ہیں، آئینی قوانین میں تبدیلیاں کیوں کی جا رہی ہیں، یہ جو کانفرنس ہوئی تھی جو UNO کے اندر بیجنگ +5 کانفرنس، جو بات اس میں طے ہوتی ہے یہ تھا طلاق کے معاملے میں مرد اور عورت کو بالکل برابر ہونا، اب وہی کر رہے ہیں، یہ سواری آئی گئی کہ جیسے مرد طلاق دے سکتا عورت طلاق، اسلام میں یہ ہے کہ عورت طلاق لے سکتی، وہ لے گی یا شوہر سے خود ہے، بھائی تم مجھے آزاد کر دو، تم نے مجھے مہر دیا تھا میں واپس کرتا، یا یہ آزاد، یا یہ کہ وہ اپنے بڑوں سے اور اس کے بڑوں بزرگوں کو بیچ میں ڈالے، یہ آزاد، عدالت اگر کو قائل کر دے گی کہ عدالت واقعی اس کے معاملات کے صحیح اب نہیں دے سکتے، سپریٹ کر دیں گے، وہ ایک ہے خلا لی جا سکتا، طلاق یہ فرق رکھا ہے اسلام میں، مرد اور عورت اسینشلی برابر، ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، کوئی فرق، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا، جو بھی انسان کے اندر شرف انسانیت
اشرف المخلوقات ہونے کا جو مقام حاصل ہے وہ مرد کو بھی عورت کو، ان میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالتا ہے اب وہ برابر نہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، کوئی اس میں دو برابر کے سربراہ ہیں، دونوں کا اختیار ایک جیسا ہو تو کیسے چلے گی گاڑی؟ چل نہیں سکتے۔ آپ ڈائریکٹر جو ہے 100 بنا لیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہو، ظاہر بات ہے دو تو۔ لہٰذا انسٹیٹیوشن فیملی کے لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے، یہی طلاق کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے، عورت کے ذمہ کچھ اور کام لگائے ہیں، مردوں کے ذمہ کچھ اور کام لگائے ہیں۔ مرد ذمہ دار ہے، کفیل، لہٰذا وراثت میں والد رسول سے 2 رائے۔ لڑکی کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، وہ تو بلکہ شادی بھی ہوگی تو شوہر کی مہر لے گی، لڑکا شادی کرے گا تو مہر دے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے آرٹیکولیٹڈ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ منطقی طور پر جڑی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے تباہ کر دیتے ہیں ہمارے خاندانی نظام کو، عورت اور مرد برابر کرتے ہیں۔ یہ سارا، اور اس سے پہلے جو آیا تھا معاملہ وہ بھی تقریباً یہ ہے کہ زنا کے معاملے سے جو خوف ہو سکتا تھا عورت کو وہ ختم، اس لیے کہ عورت کا معاملہ کیا ہے، اگر زنا سے حمل رہ گیا تو اس کا ثبوت تو آ گیا، کوئی اور گواہ ہے یا نہیں ہے، یہ حمل کہاں سے لائی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں، پرچہ بھی درج نہیں ہو سکتا اس کا جب تک کہ 4 کشمدید گواہ جا کر کسی مجسٹریٹ کے سامنے گواہی نہ دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھا ہے، تب پرچہ درج ہوگا۔ تحقیق اس کے بعد یہ کہاں، اس کا مطلب ہے وہ خوف ہے، تو خوف ہو تو عورت کو روکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں وہ جو بھی آبادی کا معاملہ تھا اور یہ جو برتھ کنٹرول کے معاملے میں آ کر خوف ختم ہے، اور اس کی باقاعدہ جو ہے امریکہ میں یورپ میں تعلیم کی جاتی ہے، ٹین ایجرز کو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے کہ تم جو چاہو کرو، لیکن یہ ذرا یہ احتیاط کرو، بس وہی کچھ چیز پر ہماری۔ اب یہ دونوں نقشے ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا محسوس ایسا ہوتا ہے، یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ وہی نظری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ پہلے معجزہ آیا تھا تو خدایا آن کرم بارے دیگر اللہ دوبارہ بھی معجزہ دکھا، اور ان تمام سختیوں سے، ان تمام سے ہمیں انکار کر، اس کا امکان موجود ہے، امکان کو ملکی میں نفی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت ہے، یخرج الحی من المیت، مردے سے زندہ کو برآمد کرتا ہے۔ ایک قوم مر چکی ہو اس میں سے ایک زندہ قوم برآمد کرتا، جیسا کہ میں نے پچھلے سال کی تحریک کری تھی، جو وکلا کے میں نے کہا تھا کہ یہ گمان ہوا کہ میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ قوم بالکل مر چکی ہے، لیکن نہیں، جان ہے۔ یہ میں اس سے پہلے یہ جملہ کہا کرتا تھا، اٹس نو یوز وپنگ دی ڈیڈ ہارس، لیکن میں نے کہا نہیں، جان ہے۔ ہمارے ہاں کا پڑھا لکھا طبقہ، تعلیم یافتہ لوگ، انہوں نے جو سختیاں دی، جو جس طریقے سے مسائل برداشت کر کے انہوں نے اس تحریک کو برقرار رکھا، اب تک رکھا ہوگا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ امید کی کوئی کرن پھوٹتی نظر آتا ہے۔ لیکن باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ تو بنا ہے اللہ کے حکم سے جا قائم رہے گا، تو میں بات کرتا ہوں جو اللہ کی سنت کے واقع، اللہ کی سنت سزا کی، اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے ایک دم کھینچ کے لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی سنت، مہلت دیتا ہے، پھر ایک دم جو ہے ایک وقت پر آتا ہے، جو آج ڈرتے رہتے کچھ پتہ نہیں۔ ما غرک بربک الکریم، یہ قرآن مجید میں مضمون کئی بار آیا ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات شیطان جو ہے یہ دھوکہ، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بھائی وہ کریم ہے، غفور ہے، لیکن منتقم بھی ہے، انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر وہ سزا بھی کریں۔ اس نے جہنم جو ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس کے طور پر نہیں بنائی، اس لیے بنائی، وہ تو ہم نے فیصلہ کیا، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، یہ میں نے طے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ جو ہے سزا بھی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ بہرحال ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور مہلت دے دے، اور اس مہلت کے لیے اس کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہوگا دعا، اور پہلے توبہ کی جائے پھر دعا، ورنہ دعا قبول، پہلا کام توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ، اے اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو، خالص توبہ۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی زندگیوں میں سے شریعت کے خلاف، ویسے بھی اخلاقیات کے خلاف، جھوٹ، دغا، فریب، دھوکہ، غبن، سب سود، بے پردگی، عریانی، فحاشی، طے کر لو کوئی شخص شریعت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف، صرف شریعت کے ایک بنیادی انسانی اخلاقیات ہے، اس کا ہم اس کے سارے تقاضے جو ہمارے یہاں ختم۔ میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی منافق ترین قوم جو ہے مسلمانوں نے پایا، جھوٹ اور وعدہ خلافی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ غبن کا معاملہ ہمارے یہاں آپ بڑی بنیاد آپ کو کہیں گے، تو اس لیے پہلے توبہ ہو جائے اور پھر دعا کرنا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ کا فیصلے کو بھی کبھی کبھی دعا جو ہے لوٹاتا ہے، لیکن وہ دعا کب ہو
جب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح فرمایا حضور نے، میں نے ترمذی کی روایت آپ کو سنائی، لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کا فیصلہ بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کو مؤخر کر دیتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا، عذاب کے آثار شروع ہو چکے، پوری قوم کو توبہ، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹا لیا ان کے سروں پر سے، اور ایک مدت تک کے لیے مہلت ہو۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ توبہ کی جائے، اور اس میں یہ ہے کہ توبہ کا ایک حصہ لازم ہے کہ ہم طے کر لیں کہ اللہ اب یہ اپنی بہترین توانائیاں، اپنی قوتیں، صلاحیتیں، وسائل خرچ کرتے ہیں اور تیرے دین کو قائم کریں۔ اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت کو، جس کو بھی آدمی سمجھے کہ ہاں یہ بہترین جماعت ہے، یہ صحیح ترین جماعت ہے، یہ واقعی اسلام کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، واقعی اس طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ، اگر آپ لیکن لازم لا اسلام الا بالجماعۃ، کوئی اسلام نہیں جماعت کے بغیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی حدیثیں تو میں نے 12 آپ کو سنائی، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیلہ، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ 5 باتیں وہ ہیں جسے اللہ نے جو جماعت، سمع و طاعت اور جہاد و ہجرت، یہ 5 باتیں۔ تو اس لیے توبہ کے اندر یہ لازم ہے کہ اب ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے، اس کی بھی خود دعا کیجیے کہ اللہ اب مجھے یہ ہدایت دے دی ہے، تو اب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ایک دوسری آخری بات میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے، اگر خدا نہ خاصہ خاکم بتاتا، اگر پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری سزا کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، جس کے چرچے ذریعے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمان، وہ آسمان اوپر کے آسمان اور زمین کے آسمان بھی ہیں، یہ امریکہ، یہ وائٹ ہاؤس، یہ پینٹاگون، یہ جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، یہ سب کیا ہے، نیٹو کا ہیڈ کوارٹر، یہ ساری چیزیں کیا ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمان، اور اس کے لیے خبریں وہ دیتے آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خواہ کے ہیں ان کے، یہ ہمارا صرف ہماری بددلی پیدا کرنے کے لیے نہیں، یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے چلے آئے۔ 1897 میں یہودیوں نے جو فیصلے کیے تھے، 20 برس کے بعد بالفور ڈکلریشن کی شکل میں فیصلہ آ گیا، یہودیوں کو فلسطین میں آبادی کا حق دیا گیا، بالفور ڈکلریشن 1917، اونلی 20، اس کے 20 سال بعد 48 میں اسرائیل قائم ہوئی۔ کوئی تصور کر سکتا تھا 20 صدی کے اندر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی؟ امکان کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں منتشر، جسے وہ ڈائسپورا کہتے ہیں، اور یورپ میں تو شدید نفرت ملتی ہے، لیکن یہ کہ جس طرح انہوں نے رفتہ وہاں پر قدم جمائے ہیں، جس طرح ان کو اپنے قابو میں لیا ہے، جس طرح انہوں نے مذہبی تقسیم پیدا کی، کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کو اعلی کار بنایا، سیکولرزم اور اس کے بعد سود پر مبنی معیشت کا نظام وہاں، بینک کا نظام قائم کیا، ای بلوغ ای فکر چالا کے یہودیوں کا قائم کرتا ہے یہ بینک کا نظام، اور سب سے پہلا بینک انہوں نے انگلینڈ میں قائم کیا۔ تو ان کی جو باتیں ہیں وہ تو پوری ہو رہی نظر آ رہی ہیں، ان کے نقشے جو ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے خاکم بدہن، اگر خدا نہ خواستہ یہ لکیر ختم، جب بھی ظاہر بات ہے زمین تو کوئی ختم نہیں جائے گی، اللہ کی زمین۔ کیا پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ذمہ نہیں تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جدوجہد کرتا؟ وہ تو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے۔ کیا حضور اکثریت میں تھے عرب؟ وہ تو اقلیت میں بھی نہیں تھے، ایک آدمی تھا اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، جو انہوں نے جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کی بات مانی، جا کر کہا ہے اپنی قوم، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اس اللہ کی دعوت دینے والے کی پکار کو سنو۔ لگ رہے ہیں تو کوئی یہ جو اقبال نے الفاظ کہے ہیں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں پہ تعلق نہیں پیمانے سے، اور ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانہ، تاتاریوں کے ہاتھ میں کروڑوں مسلمان ختم، اور پھر وہی تاتاری امت مسلمہ کی قیادت ان تاتاریوں کے ہاتھ، عربوں سے لے کر ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، جو بات سورہ محمد میں کہہ دی گئی تھی بالکل آغاز میں، اگر اے عربوں تمہیں جو مقام ہم نے دیا ہے، اپنا رسول تم میں سے بھیجا، بعث فی الامیین رسولا، تمہاری زبان میں اپنے کتاب ڈالا، جو تمہیں جو مشن سونپا ہے، اگر تم نے اسے دکھا دی تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو۔ اور یہ 13ویں صدی عیسوی میں ہو گئی، 1258 میں آخری خلیفہ بنو عباس کا محل سے نکالا ہے مستعصم باللہ کا، اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر ڈال دیا ہے گلی میں، اور گھوڑے دوڑا، یہ آخری چراغ گل ہوا ہے بنو عباس، جس پر کہا تھا